کر کے سب کھیل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ دن ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ بخاری شریف کا دن ہو, قدرت کا میلہ ہو. اب ان کا میلہ نہیں لگے گا, اللہ نے شروع سے میلہ لگوا دیا, شروع سے میلہ لگا دیا. ہزاروں آدمی آ گئے. یہ دیکھو کتنے عالم ہیں, کتنے سید ہیں, کتنے آل رسول ہیں, کتنے حافظ قرآن ہیں, کتنے قاری قرآن ہیں. آپ گنتے جائیں گے تھک جائیں گے مگر شمار نہیں کر پائیں گے. یہ کس کی جانب سے آیا؟ یہ رب کی جانب سے ہوا. زندگی میں موت تو ہمیشہ یہ سفر تو انسان کو کرنا ہے, مگر ایسا دن دے کر کے رب نے اپنے بندے کو ایسا ہیرو بنا دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک ان کی قربانی کو مسلمان بھلا نہیں سکتے. ان کی ولایت کی دلیل ہے, ان کی تقرب کی دلیل ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ مجذوب کتنا قریب تھا کہ اللہ نے کہا میرا غلام محبوب کا بیٹا تیرا میلہ آج نہیں رہے گا, قیامت کو تیرا میلہ بدلتا ہے. میلہ بنا دی. خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ز خدا جدا نباش. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر رب کی رحمت سے جدا بھی نہیں ہے. ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک بچی کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ, وہ اللہ کے نبی ہیں اور طور سینا پہ جا کے رب سے گفتگو کرتے ہیں. آپ درخواست کرو, اللہ کے نبی اگر رب سے درخواست کریں گے تو اللہ اپنے پیغمبر کی بات کو رد نہیں فرمائے گا. وہ بچی گئی, سرکار آپ طور سینا پہ جا رہے, کہاں بیٹی؟ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, کہاں بیٹی؟ میرے آقا ہیں, کہاں؟ تو کہا کہ حضرت میں کافی زمانے سے بے اولاد ہوں, ڈر ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا. آپ رب کے مقبول بارگاہ نبی ہیں, آپ رب سے درخواست کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. دیکھو اللہ والوں کی شان ہے. سرکار موسیٰ نے کہا اچھا بیٹی میں تیری بات اللہ کے برابر میں رکھوں گا. وہ تیر سونا پہ طور سینا پہ گئے, رب سے راز و نیاز کی گفتگو کے بعد کا مولا ایک تیری بندی کھڑی تھی, وہ اولاد کی طالب تھی. تو رب نے فرما دیا میرے کلیم اس بندی کی قسمت میں اولاد لکھی نہیں میں نے. لوح محفوظ میں سب فیصلہ تو پہلے ہو جاتا ہے نا, یہ بات کا نہیں, سب پہلے فیصلہ ہوتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی پوری شکل اختیار نہیں کرتا ہے, اس سے پہلے 4 فیصلے ہو جاتے. عمر کتنی, زندگی کتنی, خوش قسمت یا خیر قسمت, رزق کتنا ملے گا, نیک بخت ہوگا یا بد نصیب ہوگا, جنتی ہوگا تو اس کمپنی میں جائے گا. یہ سب باتیں پہلے طے ہو جاتی, اس کے بعد روح ڈالی جاتی. تو کہا میرے کلیم اس کی قسمت میں نے اولاد لکھی نہیں. تو رب کے نبی بے نیاز سے کہا میں رب سے عرض کیا جب قسمت میں ہے ہی نہیں تو کیا کروں, واپس تشریف لائے. راستے میں وہ بندی کھڑی تھی کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا بیٹی میں نے عرض تو کیا مگر رب کی جانب سے حکم ہوا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. بیچاری رونے لگی. اللہ کے نبی اپنے منزل کی جانب چلے گئے. ایک مست فقیر ہمارے سید صاحب کا نام کیا تھا, داون شاہ کی طرح مجذوب. دیکھو یہ مجذوبوں کا عالم, یہ خاصان خدا. وہ راستے میں جا رہا تھا, دیکھا بچی رو رہی. کہا بیٹی لے ماذا تبکی, کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا جب اللہ کے نبی نے درخواست پیش کر دی اور وہاں سنوائی نہیں ہوئی تو اب کون سنے گا؟ کہا سرکار اب درد بہت زیادہ ہے کہ آپ کنی بیٹی بتا دے کاہے کو روتی ہے. کہا میں نے سرکار موسیٰ سے درخواست کی تھی مگر رب کی جانب سے حکم آیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو سرکار جب موسیٰ کی بات نہیں چلی تو اب میں کسے روں؟ اب رونے کے ساتھ. کہا اس کو دیوانے کو جوش آ گیا, تم رکو صبر کرو, میں رب سے مچل کے دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے گا. اب بیچاری بھولی بچی تمہارے گاؤں کی طرح, اس نے صبر کیا. اللہ کے ولی نے کہا مولا لاج رکھ دے, وہ تیرا نبی بڑا ہے, میں ان کا غلام ہوں, میں ان کا غلام ہوں, وہ بڑا ہے. اس نے اتنا کہا میں مچلتا ہوں, مجھے میری درخواست قبول کر, میری لاج رکھ اس بچی کو اولاد دے دی. رب نے لوح محفوظ کو بدل دیا. فعل ما یرید, جو رب چاہے وہ ہو. فیصلہ تو پیا کا ہے نا, اپنے کہتے ہیں سائیں چاہے وہ دلہو گھوٹ بنے, باپ چاہے گا وہ گھوٹ نہیں بنتا, سائیں چاہے وہ گھوٹ ہے, رب جس کو چاہے وہ گھوٹ بنتا. خدا کی قدرت 9-8 مہینے کے بعد بچی کی بچہ ہو گیا. بچی نے پاک صاف ہو کر کے بچے کو اٹھایا. اب جاری فقیر کی خانقاہ, ادھر کی دوروں میں فقیر ایسے ہی رہتے. کہا چل کے حضرت دعا کرو اللہ اس کی عمر میں برکت دے. راستے میں رب کی قدرت سرکار موسیٰ سے ملاقات ہوتی. دیکھو خدا کی قدرت, نہیں رب کی قدرت کو ہماری عقل کمزور سمجھ ہی نہیں سکتی. یاد رکھ, جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے رب کی رحمتوں کا دریا وہیں سے شروع ہوتا ہے. دیکھا تو بچی جا رہی ہے,
کہا دو بیچاری بچی بھولی تھی اس کمپنی کی یہودی تو آپ جانتے. کہا سرکار آپ نے نبی ہو کر فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں اور اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا, یہ میرا بچہ ہے. اب سرکار موسیٰ کو احساس ہوا. کہا بیٹی رکو میں رب سے پوچھوں کہ ایسا تو نے کیوں کیا. دیکھو خاصان خدا نباشد ولیکن خدا جدا نباشد, رب کی رحمت سے وہ جدا نہیں ہے. سرکار موسیٰ نے عرض کی مولا تیری رحمتوں پہ قربان, تو نے تو فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, پھر اسے اولاد کیسے آ گئی. رب نے کہا میرے قریب اس سوال کا جواب دوں گا. یہ کٹورا لو, یہ چاقو لو, مجھے کسی انسان کا گوشت لا کے دو. جب انسان کا گوشت آئے گا تو اس سوال کا جواب میں اسی میں آپ کو عطا کروں گا. اب رب کے قریب حکم کی تعمیر کی لوٹ اپنے وہ کٹورا لیا, چاقو لیا اور گھومے. تو آپ تو اچھے ہو, یہودی بڑے خطرناک ہوتے. ارے بھائی رب کے نام پہ گوشت دو. کہا سرکار مریں گے جب تو چلے جائیں گے, ابھی مرنا ہم نہیں چاہیں گے, اگر کاٹیں گے تو مر جائیں گے. اب دن بھر اللہ کے نبی نے سوال کیا مگر کوئی تیار نہیں ہوا. شام کو رب کا نبی واپس پلٹے تو تھوڑا سے چہرے پہ اظہار غم تھا, چہرہ مغموم تھا کہ دن بھر میں نے کوشش کی مگر کوئی میرا امتی ایسا نہیں نکلا جو رب کے نام پہ گوشت دے دے. میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب رب کا نبی غمگین شکل میں واپس پلٹے تو مجذوب فقیر آ رہا تھا. کہا حضرت آج چہرے پہ غم کے آثار کیوں؟ تو نبی نے مسکراتے کہا ارے بابا کیا کہوں, رب نے گوشت مانگا تھا, نالائق میری امت ہے کسی نے ہاں نہیں بھری. کہا میں رب کے نام پہ قربان, کس کا گوشت چاہیے؟ کلیجہ چاہیے, جگر چاہیے, بدن چاہیے یا سر چاہیے, کس کا؟ کہا رب نے یہ تو نہیں کہا سرکار مجھے چاقو دیجیے. مجھے کٹورا ادھر سے کاٹا, ادھر سے کاٹا, ادھر سے کاٹا, ادھر سے کاٹا, کٹورے کو